بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی. نقوی صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ نے لاسٹ ایئر جو آپریشن مڈ نائٹ ہیمر تھا جون 2025 میں، اس کے بعد کیا کہا تھا؟ اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ ہم نے ایران کا ایٹمی پروگرام اوبلیٹریٹ کر دیا، جی صفحہ ہستی سے مٹا دیا. ایران کو اب 20 سال درکار ہے اپنا نیوکلیئر پروگرام ریوائیو کرنے کے لیے. 20 سال کی محنت درکار ہوگی. ہم نے ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ مار دیے. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ ابھی اس جنگ کے شروع جب ہوئی ہے اس سے چند گھنٹے پہلے تک امریکہ ایران کے ساتھ کس بات پہ مذاکرات کر رہا تھا؟ نیوکلیئر سے، کہ نیوکلیئر پروگرام پھر ابھی سٹیٹمنٹ دی نا انریچڈ یورینیم دے کہ دو، 2 ہفتے میں وہ بنا لیتا. دوسرا اس نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے ایران کی نیوی تباہ کر دی، 32 کے 32 جہاز سمندر کی تہ میں چلے آج گئے. 51 ہو گئے. اس کے بعد اس نے کہا کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے اس کے اوپر ہمارا قبضہ ہے، ہمارا کنٹرول ہے، وہاں پر اگر کوئی بھی آنا چاہتا ہے جہاز کو ہم اسکورٹ کریں گے. دوسری طرف پاسداران انقلاب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ ان کے اسٹیٹمنٹ کے بعد کہ ہماری نیوی تباہ ہونے کے بعد، ٹیکنیکلی ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹرمز میں نیوی تباہ ہو جانے کے بعد، سب کچھ برباد ہو جانے کے بعد، ابنائے ہرمز پر امریکہ کا کنٹرول ہو جانے کے بعد، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو یورپین ملک، امریکہ کا اتحادی ملک، اسرائیل اور امریکہ کے سفیروں اور سفارتی عملے کو اپنے ملک سے باہر نکالے گا اور اس جنگ کی مذمت کرے گا، ان کے جہازوں کو ابنائے ہرمز سے جانے کی ہم اجازت دیں گے. یہ ویسی تو ٹیکٹک ہو از ہے ان چارج؟ ایران. یہ ویسی ٹیکٹک ہے جیسے جب سے ڈونلڈ ٹرمپ آیا نا، وہ جس ملک کو اس نے مروڑنا ہو بازو اس کا، وہ کہتا ہے میں اتنا ٹیرف لگا دوں گا. تو ایران نے میرے خیال میں اسی زبان میں جواب دیا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتا ہے. صحیح. سی بی ایس نیوز جو ہے وہ رپورٹ کرتا ہے، سی بی ایس نیوز انٹرویو، پریزیڈنٹ ٹرمپ سیز دی ایران وار could be almost over and that he is eyeing control of the Strait of Hormuz. اب یہاں پہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں ابنائے ہرمز کا کنٹرول لینے کی کوشش کر رہا ہوں اور آلموسٹ تقریباً جو ہے یہ جنگ ختم ہو گئی ہے. یہ جناب سی بی ایس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتا ہے. سپوتنک جو ہے وہ تفصیل سامنے رکھتا ہے، جو رشین نیوز آرگنائزیشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایران کا معاملہ جو ہے وہ ڈسکس کیا ولادیمیر پوٹن نے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے. جو کنورسیشن ہے انیشیٹڈ بائی ٹرمپ فوکسڈ آن دی ایران کانفلکٹ اینڈ نیگوسیشنز آن یوکرین، یعنی انیشیٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کی تھی. تو جو انیشیٹ کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جس کی طلب ہوتی ہے نا وہی پہلا سٹیپ اٹھاتا ہے، جس کو ضرورت پڑی ہوئی ہوتی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی ذلت اور رسوائی تو تھی، اس ذلت اور رسوائی پہ آنے سے پہلے یہ اس کا پورا ترجمہ جو ہے وہ چھاپا ہے، اس انٹرویو کا خلاصہ بیسیکلی چھاپا ہے بی بی سی نے. بی بی سی کہتا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ جلد ختم ہو سکتی ہے. انہوں نے بی بی سی کے امریکی میڈیا پارٹنر سی بی ایس نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میرا خیال ہے کہ جنگ تقریباً مکمل ہو چکی ہے بڑی حد تک. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ شیڈول سے بہت آگے ہے اور ایران کے بارے میں دعویٰ کیا کہ وہاں کوئی بحریہ نہیں، کوئی مواصلاتی نظام نہیں، کوئی فضائیہ نہیں. اور ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران کے میزائل صرف ادھر ادھر بکھرے ہوئے رہ گئے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ جنگ جلد ختم ہو سکتی ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب دیا کہ میرے خیال سے تو جنگ ختم ہونے کو ہے. اس سے قبل وائٹ ہاؤس نے اشارہ دیا تھا کہ جنگ جو اب اپنے 10ویں دن میں داخل ہو چکی ہے 1 ماہ سے زیادہ جاری رہ سکتی ہے. تو سیکنڈ تھاٹس جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس نے کہا کہ جنگ جلد ختم ہونے والی. اس کی ظاہر ہے کہ کچھ وہ ہو سکتے ہیں جو آپ اندازے لگائیں. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ جو اکنامک کاسٹ ہے اور جو پوری دنیا میں ایک پینک مچا، جو اسٹاک ایکسچینجز میں جو کچھ ہوا اور آئل پرائسز نے جس طریقے سے $120 پر بیرل کو ہٹ کیا، وہ تھوڑا سا نیچے آئی جب G7 کنٹریز نے کہا کہ ہم اپنے اسٹریٹجک ریزروز جو ہیں ان کو استعمال کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تو آپ نے دیکھا کہ کس تیزی سے، کس برق رفتاری لاسٹ میں نے چیک کیا 83 پہ آ گیا. ہاں، وہ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا کہ شاید جناب وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر کا اثر ہو، انہوں نے بھی تو کہ جنگ جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے. لیکن اب آپ ساتھ چلتے جائیں. ڈیلی میل نے بھی خیر اسی کو رپورٹ کیا کہ ٹرمپ فلوٹس اینڈنگ وار ان ایران آفٹر مسٹیریس کال ود پوٹن، کہ ایک پراسرار قسم کی ٹیلی فون کال کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کیا. ٹیلی گراف جو ہے وہ لکھتا ہے کہ اگین یہی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اسی خبر کو رپورٹ کیا ہے. سپوتنک جو ہے وہ کچھ بتا رہا ہے کہ ذلت اور رسوائی ہے کس وجہ سے. اچھا، وہ لکھتے ہیں کہ ایران وار شوز
US cannot arm all its allies. کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے نا ایران کے ساتھ، اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کو بچانے کی سکت نہیں رکھتا. صحیح، ایکسپوز ہو گیا، ایکسپوز ہو گیا اس جنگ میں، یا ایران نے ایکسپوز کر دیا ہے جو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ کرے گا. تو مکمل تباہی سے بچنے کے لیے رشین ملٹری ایکسپرٹس کو کوٹ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی جو عام انڈسٹری ہے ہیز این امیج پرابلم which is becoming noticeable to users and potential buyers of American military products. کہ جو امریکی ساز و سامان خریدنے والے اب یہ اڑ کے آ رہے ہیں رشین سے اس وجہ سے بھی کہ الزام جو ہے وہ ولادیمیر زیلنسکی نے رشینز پہ لگایا ہے کہ جو ایران کے ڈرونز ہیں اس میں اندر کوئی سامان جو ہے نا وہ رشین جو ہے کھول کے چیک کریں لگا. ہم حالانکہ اس ڈرون کے اوپر جو شاہد ڈرون جس نے بیسیکلی یہ سارا گیم پلٹی ہے اس کے اوپر ہم کر چکے ہیں کہ اس کی ساخت کیا ہے کیا اور مٹیریل کیا ہے، اور آپ جا کے سرچ کریں اس کی ویڈیو، وہ جو آواز ہے نا وہ آپ آواز گلی محلوں میں اسلام آباد والوں کو تو نہیں آئیڈیا، لیکن دوسرے شہروں میں وہاں جہاں پہ رکشے چلتے ہیں، جہاں رکشہ چلتا ہے، جہاں ٹو سٹروک انجن کی سننے کی عادت ہے، وہ آپ دیکھ لیں جا کے، ادھر ذرا رکشے کو مس کرتے ہیں اس ڈرون کے اڑنے کی جو ہے نا وہ بالکل. پیٹریوٹ کا جو سرفیس ٹو ایئر میزائل ہے وہ جن کو پریویسلی یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ بہت افیکٹو ہیں، وہ ناکام ہو گئے ہیں اپنی ریلائبلٹی ثابت کرنے میں یوکرین کانفلکٹ میں. اور اب جو بیٹری جس کی کاسٹ $1 بلین میں ہے اس نے اب جو مقاصد ہیں اس سے اچیو نہیں ہو رہے. پھر آگے چلیں جناب، آپ کو ظاہر ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بیسیکلی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ذلت اور رسوائی ہے امریکہ کی، بیسیکلی اس سے بھاگنے کے لیے اف ایٹ آل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چاہ رہے ہوں کہ دا گارڈ از ڈاؤن اور ہم کسی طریقے سے مجتبی خامنہئی کو ٹارگٹ کریں. صحیح، یہ بھی ایک مطلب وار ٹیکٹک ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان کو جناب تھوڑا سا ریلیکس کر دیا، اور ریلیکس کرنے کے بعد اس دوران آپ نے اپنے، کیونکہ دونوں دفعہ حملہ مذاکرات کے عین درمیان میں ہوا، اور وینزویلا کے ساتھ بھی ٹرمپ نے یہی کیا، اور یہ بھی ٹائم گین کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ جو اپنے گلف میں اتحادی ہیں ان کی تھوڑی سی سیکیورٹی کے معاملات کو بہتر کرنے. جو خبریں آئی ہیں ڈیفنس وہ جو ریسپونڈ ٹائم تھا وہ اب 1 منٹ تک چلا گیا ہے، جو سیکنڈ میں بتاتا تھا، جو وقت سے بہت پہلے بتا دیتا ہے کہ میزائل آ رہے ہیں. اب فائنینشیل ٹائمز جو ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ اسی کو رپورٹ کر رہا ہے کہ اس نے یہ کیا، لیکن فائنینشیل ٹائمز نے ایک بڑا ہی آپ یوں سمجھیں کہ امریکی ساکھ کو ڈیمیج کرنے والا اور اس کے ساکھ کو پہنچنے والے ڈیمیج کو ایکسپوز کرنے والا آرٹیکل. اب یہ تمام میرا خیال ہے شاید وہ یورپین میڈیا کو بھی جو ہے نا لگ رہا ہے کہ یہ پذیرائی مل رہی ہے اس قسم کے کانٹینٹ کو، تو انہوں نے چھاپنا شروع کر دیا، یا ادروائز ان کو لگتا ہے کہ یار اب سچ بولنے کا وقت آ گیا، تھوڑا سا سچ بھی بول لیں. وہ لکھتے ہیں. مڈل ایسٹ مانیٹر نے کچھ چیزیں چھاپیں، پھر الجزیرہ انگلش جو ہے وہ رپورٹ کرتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتا ہے، یعنی اس بات سے پہلے کہ ہمارے تمام آبجیکٹیوز اچیو ہو گئے ہیں اور تقریباً ختم ہونے والی ہے جنگ، ڈونلڈ ٹرمپ نے آج اسی سے چند گھنٹے پہلے کہا تھا کہ ایران ہیز میڈ اے بگ مسٹیک بائی چوزنگ مجتبی خامنہئی ایز دا نیو سپریم لیڈر آفٹر ہز فادر واز کلڈ ان دا US اسرائیلی اٹیک. یعنی انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے. تو جب غلطی اگر انہوں نے کی ہے تو آپ ظاہر ہے کہ یار اب آپ اس غلطی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی شکست تسلیم کر رہے ہیں نا، آپ میدان چھوڑ کے بھاگیں اور اس کے لیے ماحول بنا رہے ہیں. RT جو ہے رشیا ٹوڈے، اس نے بنجمن نیتن یاہو کے بھائی کے مرنے کے حوالے سے جو اس وقت تھریڈ چل رہا ہے کہ بنجمن نیتن یاہو کے گھر پر، خاندانی گھر پر پاسداران انقلاب نے حملہ کیا ہے. اس حملے میں اس گھر کو جلتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کے بھائی کے مارے جانے یا شدید زخمی حالت میں ہسپتال پہنچنے کی جو کور سٹوری قرار دی جا رہی ہے کہ BBC اور دوسری جگہوں پر کار کریش ہوا ہے، تو اس کے اوپر ایک کسی نے یہ تبصرہ کیا اور پھر RT نے اس کو اپنے باقاعدہ چینل کے اوپر لگایا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر جلتا ہوا دیکھ کے کار جو ہے اس نے گھر میں ہی کریش کر دی ہو، کیونکہ گھر تو جلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب آپ کہیں کار کریش میں وہ زخمی ہوا ہے اور پھر ہاسپٹل پہنچا ہے، یا وہ اس حملے میں زخمی ہوا ہے، کیونکہ یہ ایکسیپٹ کرنا کہ وہاں پر اس کا گھر
انڈر اٹیک آیا ہے، یہ بھی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی ندامت اور ان کے لیے نیگیٹو وہ ہے. یہ دیکھیں نا، اب ظاہر ہے کہ 1 منٹ 51 سیکنڈس کا کیونکہ کلپ ہے تو میں سارا پلے نہیں کروں گا، لیکن ایرانین میزائلز نے جو خوف پیدا کیا ہے، ایرانی میزائل کے ساتھ کھڑے ہو کے وہاں پر جو زمین پہ امپیکٹ کریٹ کرنے والے ان کے شارپنرز کے ساتھ، ان کے وار ہیڈ کے شیلز کے ساتھ ویڈیوز جو بنا رہے ہیں انٹرنیشنل جرنلسٹ وہاں پر، اور یہ آپ یہ ذرا دیکھیں. This is the tail end of one of those Iranian missiles. The engine would be here, the thruster would be pushing all that propellant out, and I want to give you a sense of how big this is. What you're seeing here, this thing is just the fuel tank. Liquid fuel would be put in. اچھا I'm sorry، یہ کیونکہ اب یہ ویڈیوز ایسی ہیں کہ جن کو چلانے کے اوپر اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ڈھونڈا جا رہا ہے کہ چینلز کو کیسے جو ہے نا وہ ٹارگٹ کرنا ہے، اور دوسرا ظاہر ہے کہ اس پہ کاپی رائٹ کا ایشو ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم یہ ویڈیو ساری ظاہر ہے کہ نہیں دکھاتے. لیکن آخر میں جو اس رپورٹر نے بات کی ہے نا، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. وہ ذرا میں آپ کو سنوا دوں کہ اس نے جس طرح کہتے ہیں نا رونا، جو کام یہ خود کرتے ہیں بڑے فخر سے کرتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے میزائل مارنے کی تو کوئی تک نہیں بنتی. اسرائیلی آرمی کہہ رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملٹری ٹارگٹ نہیں کر رہے، وہ عوام کو جو ہے نشانہ بنانا چاہتے ہیں. یہ وہ اسرائیل ہے جو جس نے انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ بارود برسایا ہے غزہ پر. جی یہ سنیں، آخر سن لیں. Is to harm civilian populations. And many hundreds of these have obviously been fired, and not just at Israel, but across the Gulf states as well. They don't have missile defense systems that are as good as Israel's. They have been trying to knock them out, but they've also been suffering from those drones which have been hitting with, in some cases, very impressive accuracy. But ویری امپریسو ایکوریسی. یہ دوبارہ یہ ذرا وہ پوائنٹ جو ہے نا، military target because they're dispersed over miles of 6 pounds of explosives on this end. They hit the ground, they explode. Shrapnel is fired everywhere, and those are essentially, Israeli officials say, anti-personnel devices. They say that there is no reason to use something like that against a military target because they're dispersed over miles and miles when they land. The only purpose for those types of those types of bombs is to harm civilian population. یہ اب یہ انہوں نے گفتگو کیا. اب آ جائیں ذرا ڈیلی میل اور باقی اس سب پہ. یہ جو ٹرمپ کو تھاٹس آ رہی ہیں نا، اس میں صرف یہ معاملہ نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اسرائیل کے اوپر اس غصے کا بھی اظہار کیا کہ آپ نے تہران میں آئل فیسلٹی کو نشانہ بنایا، کیونکہ اس سے ان کے معاملات جو ہیں وہ ہرٹ ہوتے ہیں. تہران ٹائمز کلیم کرتا ہے کہ ہارٹ آف اسرائیل سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹم ہیز بین ڈسٹرائڈ، اور اس کے لیے وہ امیجز جاری کرتے ہیں کہ ان کا جو سیٹلائٹ والے معاملات ہیں کہ جس سے وہ جنگی برتری حاصل کر سکتے تھے، ہم نے اس کے دل پہ حملہ کیا، قلب پہ حملہ کیا اور اس کو تباہ و برباد کر دیا. اس کی تصاویر جاری کی ہیں. پھر جو ڈیلی میل ہے وہ سینئر اسرائیلی آفیشلز کو کوٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایران won't surrender and fighting until regime collapse may not be in our interest. کہ یہ ہمارے فائدے میں نہیں ہوگا کہ ہم رجیم چینج کے وقت تک جو ہے وہ لڑائی کرنے کی کوشش کریں. پھر ہمارے سامنے فائنینشیل ٹائم کی یہ سٹوری ہے کہ ٹرمپس وینیزویلا اسٹریٹجی ہیز فیلڈ ان ایران. کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو جس طریقے سے ایک ایئر کرافٹ کیریئر لے جا کر 20 اڈوں سے 120 ایئر کرافٹ اڑا کے رات کو ایک آپریشن کیا نکولس میڈورو کو اور اس کی بیگم کو اٹھا لیا، وہاں پر بندے شندے مار دیے اور وہاں سے کوئی ری ایکشن نہیں آیا. وہ وینیزویلا تھا، یہ ایران ہے. اور ایران میں آپ کا وہ جو ماڈل آپ نے وہاں امپلیمنٹ کیا تھا وہ ناکام ہو گیا. آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا. تو اس آرٹیکل میں بیسیکلی امریکہ کی ذلت اور رسوائی کا اعلان کیا، بٹ اٹ از ٹو ارلی ٹو سے کہ یہ جو جنگ کے خاتمے کا اعلان ہے. ابھی بھی اس بات کا بہرحال خدشہ موجود ہے کہ امریکہ کا جو اصل مکروہ، بدبودار، گھناؤنا چہرہ ہے، جو آج ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک ٹویٹ میں اور وائٹ ہاؤس نے اس کو پھر علیحدہ سے دوبارہ ٹویٹ کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ نے آسٹریلیا کو مشورہ دیا کہ جو خواتین کھلاڑی ہیں ایران کی،
ان کو ازائلم دے دے، اور 5 کو ازائلم بھی دیا غالباً انہوں نے، ان کو تہران واپس نہ بھیجے ورنہ یہ ہمارے حملوں میں مارے جائیں گے. یعنی کہ نہتے ڈیفنس لیس خواتین کو ٹارگٹ کرنے کے، اور کھلاڑی خواتین جو ہیں جو سپورٹس ایونٹ میں شرکت کر کے آ رہے ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کا باقاعدہ اس طریقے سے برملا وائٹ ہاؤس کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کیا جانا، اس سے زیادہ اور کیا آپ کو پتہ چلے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ کا اصل مکروہ، بدبودار، گھنونا، گھٹیا چہرہ، نیچ چہرہ کیا ہے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ